کورونا پھیلاؤ والے شہروں میں لاک ڈاؤن پر غور NCOC اجلاس میں اہم فیصلے اسلام آباد میں 12ویں تک تمام تعلیمی ادارے بند تجارتی سرگرمیاں شام 6 بجے سے سحری تک بند رہیں گی ہفتہ اتوار کو بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر پابندی میں 17 مئی تک توسیع ایک ہفتے میں صورتحال بہتر نہ ہوئی تو مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی خبردار کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان میں دستیاب 90% آکسیجن کا استعمال کیا جا رہا ہے مریم نواز کا دورہ کراچی ملتوی کرنا مثبت پیش رفت ہے مریم نواز نے کورونا کے بڑھتے کیسز پر دورہ کراچی منسوخ کر دیا کہتی ہیں عوام کی زندگیوں کا تحفظ سب سے پہلے ہے نواز شریف شہباز شریف حمزہ اور میں ایک ہیں ایک رہیں گے مخالفین کو شکست ہوگی عمران خان کے جانے سے ہی تبدیلی آئے گی صرف 3 روز میں 10 لاکھ سے زائد کورونا کے نئے مریض بھارت کا ہیلتھ سسٹم بیٹھ گیا کہیں آکسیجن کی کمی تو کہیں بیڈز ختم لواحقین اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے مارے مارے پھرنے لگے ایک دن میں مزید 3,45,000 سے زائد کیسز رپورٹ دعا ہے بھارتی عوام جلد صحت یاب ہوں کے لیے کورونا کے عالمی چیلنج سے مل کر لڑنا ہوگا پاکستان میں بھی کورونا کی صورتحال سنگین ایک دن میں ریکارڈ 157 افراد دم توڑ گئے 5,908 نئے کیسز بھی رپورٹ فعال کیسز کی تعداد 90,884 تک جا پہنچی لاہور راولپنڈی گوجرانوالہ سمیت پنجاب کے 5 اضلاع میں فوج طلب اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فون رہائی پر مبارکباد دی دونوں رہنماؤں کا پی ڈی ایم اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم اجلاس بلانے کے حوالے سے شہباز شریف کو اعتماد میں لیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ہماری جو آکسیجن ہے اس وقت وہ 90% کے اوپر ہم جو پورے ملک میں اویلیبل ہے اس کو کنزمپشن کر رہے ہیں یعنی جتنی اویلیبل ہے اس کی 90% اس وقت استعمال میں ہے اب آکسیجن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آکسیجن باہر سے امپورٹ کر لیں گے تو آپ استعمال ہو جائے گی ہمارا سپلائی نیٹ ورک جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم ایک خاص حد سے زیادہ آکسیجن سپلائی کر سکیں یعنی اگر ہم باہر سے منگوا بھی لیں گے تو پھر بھی اس کی جو سپلائی چین ہے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ وہ فوری طور کے اوپر معاملات جو ہیں ان کو حل کر سکیں بھارت میں اس وقت مثبت کیسز کی شرح 17% ہے ہمارے پاس یہ 11% پہ پہنچ گئی ہے اور اگر اس میں 1-1.5 ہفتے میں کمی نہیں آئے گی تو ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کا ابھی تو یہ 1 سال جب یہ کورونا شروع ہوا تو ہم نے اپنے ہیلتھ سسٹم کے اوپر توجہ دی جس کی وجہ سے ہمارا ہیلتھ سسٹم ابھی تک اس کو کوپ ود کر رہا ہے ابھی تک مقابلہ کر رہا ہے اس معاملے کا اگر ہم نے اس کو ایکسٹینشن نہ کی ہوتی اگر ہم نے ہیلتھ سسٹم میں بہتری نہ کی ہوتی تو ہمارے حالات اب بھی جو ہیں وہ ہندوستان کی طرح ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت لاہور کے تقریباً 90% جو ICU بیڈز ہیں وہ مکمل طور پہ بھر چکے ہیں ملتان کے تقریباً 85% جو ہیں وہ مکمل طور کے اوپر بھر چکے ہیں اور اسی طرح سے جو باقی شہر ہیں ان میں بھی جو ICUs ہیں وہ مکمل طور کے اوپر آکوپائی ہو چکے ہیں ان میں جگہ ہی نہیں ہے اور لوگوں کی اور ابھی ہم نے یہ جو اسپیشل اسلام آباد کے اندر لاہور میں کراچی میں یہ تمام جو ایکسپینشن ہوئی اس کی وجہ سے ابھی تک معاملہ چل رہا ہے اور ابھی جو ایک اور جو ہمارے لیے تھوڑی سی ایک امید کی کرن ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر کورونا جو ہے وہ بھی کم ہے اور اس کی جو اس وقت لاہور کی نسبت ملتان کی نسبت مردان پشاور کی نسبت کراچی میں ابھی کمی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری سپلائی لائن جو ہیں وہ بحال ہے کیونکہ کراچی ہی پورے پاکستان کا ایک سپلائی لائن کا سینٹر ہے
اور اگر خدا نخواستہ کراچی میں بے احتیاطی ہوئی اور کراچی میں کرونا بڑھ گیا تو یہ پورے ملک پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت دیکھیے تقریباً 600-700 مریض روزانہ جو ہیں کرونا کے وہ لائے جا رہے ہیں. ان میں 50-60 جو ہیں وہ سیریس ہیں. اور ہمارے جو ایک کرونا سے جو مرنے والوں کی تعداد ہے اس میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے کل فیصلہ کیا گیا کہ ہم پولیس کے ساتھ فوج کو بھی اس میں انوالو کریں گے, ان کو بھی بلائیں گے, ان کو مدد کے لیے طلب کیا گیا ہے. کیونکہ ایس او پیز کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ صرف 21% ابھی تک ہو رہا تھا. اور 21% عمل درآمد کا مطلب یہ ہے کہ 79% جو ہماری آبادی ہے وہ ایس او پیز کے اوپر عمل نہیں کر رہی, اور 77% جو کرونا ہے وہ اربن سینٹر سے پھیل رہا ہے. تو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو شاپنگز ہو رہی ہیں, اس کے بعد جو ہمارے کھانے پینے کی جو ہماری ایک میلے ٹھیلے لگ جاتے ہیں شام کو, اس کی وجہ سے ہمارا جو اربن سینٹرز ہیں ان میں کرونا بہت تیزی سے پھیلا ہے. اسی لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے انڈور ڈائننگ بند تھی, اب آؤٹ ڈور ڈائننگ بھی جو ہے اس پہ مکمل پابندی لگائی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ حکومت خصوصی مراحت کا اعلان کر رہی ہے جو ہمارے ڈلیوری کمپنیز ہیں ان کے لیے, تاکہ جو شاپنگ ہے اور جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں لوگ بجائے اس کے کہ گھر سے نکلیں اور باہر جا کے خود لیں, وہ ڈلیوری کمپنیز جو ہیں ان کو جو ہے وہ استعمال کریں اور گھر بیٹھے آپ شاپنگ کریں, تو اس کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. ہماری پوری کوشش ہے کہ جس طرح پہلی لہر جو ہے اس سے ہم نے نپٹا, دوسری لہر سے نپٹا, اسی طرح سے ہم جو تیسری لہر ہے اس سے بھی ہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً نبٹ سکے. اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, گجرانوالہ میں اس وقت 88% وینٹیلیٹر جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں, ملتان میں 85%, لاہور میں 83% اور مردان میں 60% وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں. آکسیجن بیڈ جو ہیں وہ گجرانوالہ میں 85%, پشاور میں 77%, سوابی میں 71% اور مردان میں 68% جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں. 24 اپریل کو پاکستان میں کل جو کووڈ کیسز تھے وہ 86,529 تھے. ان میں پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں 23,590, سندھ میں 12,786. کے پی کا ہمارے لیے بہت ایک ورنگ سچویشن ہے, کیونکہ کے پی میں کئی جگہوں کے اوپر جو کرونا کی ریشو ہے وہ 40% تک بھی پہنچ گئی ہے. مثلا مردان جو ہے وہاں پہ تقریباً اس وقت 40% کے قریب جو ہے وہ ریشو جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. بلوچستان اور گلگت بلتستان کی صورتحال نسبتاً باقی ملک سے جو ہے وہ بہتر ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارا ایک اوور آل جو ہماری ایک سال کی جیسا میں نے کہا کہ جو تیاری تھی اس کی وجہ سے ہمارا اس وقت سچویشن جو ہے وہ ابھی تک اتنی خراب نہیں ہوئی ہے. 560 وینٹیلیٹر اس وقت پورے پاکستان میں جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں, اور ہماری دعا یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہماری جو کرونا کی یہ لہر ہے وہ جلد اس ہفتے نیچے آئے, اور خصوصاً کراچی جو ہے وہ اس لہر سے بچ سکے. اور جہاں تک اس وقت ہماری حکومت کی جو پوری کوشش رہی ہے, پچھلے 1 سال میں ہم نے پوری کوشش کی کہ جو کرونا کے جو معاملات ہیں اس میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے بچا جا سکے. کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں ہمارا جو بنیادی مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ جو ہمارے دیہڑی دار ہیں, جو ہمارے غریب طبقہ ہے, اور پھر جو تاجر حضرات ہیں جنہوں نے اسی مہینے میں کمائی کرنی ہے, اگر مکمل لاک ڈاؤن لگا دیں گے تو ان کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے. تو ہماری اپیل بھی ہے, درخواست بھی ہے تمام اپنے خصوصاً جو ہمارے تاجر برادری ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں جو کہ باقی لوگ اس وقت جو کام کر رہے ہیں, کہ آپ کم از کم اپنے ایس او پیز جو ہیں ان کو فالو کریں, کیونکہ اگر ہم نے الٹیمیٹلی لوگوں کی زندگیاں اگر خطرے میں آئیں گی تو پھر یہ معیشت جو ہے ظاہر ہے یہ پیچھے رہ جائے گی اور لوگوں کی زندگیاں زیادہ اہم جو ہیں وہ ہیں. تو ہمیں اس کے لیے ڈراسٹک اقدامات کرنے پڑیں گے جس میں لاک ڈاؤن بھی شامل ہے. ہم مکمل لاک ڈاؤن کو پرائم منسٹر صاحب نے رجسٹ کیا ہے, انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہم نافذ کریں جس میں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں.